اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عاصم علی باقری، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفیر نجات۔ پروگرام سفیر نجات میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خیریت کے ساتھ رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ پروردگار آپ کو ہر بلا، ہر وبا اور ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے۔ خدا آپ کی عزاداری کو سرکار سید الشہداء کے توسط سے قبول فرمائے۔ ناظرین، ان دردناک، المناک، کربناک، جگر سوز، دل سوز موقع پر آپ سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ خصوصاً حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ محسوس کرے نبی اکرم حکیم امت ہیں جن کا ایک ایک لفظ حکمت سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ چراغ کی خصوصیت یہ ہے کہ چراغ جو بھی جلائے، جلانے والے کو چراغ اجالا پہنچاتا ہے۔ چراغ ایک غریب جلائے تب بھی اسے اجالا ملے گا، ایک امیر جلائے تب بھی اسے اجالا ملے گا۔ یہ چراغ شاہراہوں پہ جلایا جائے تب بھی اجالا ملے گا، یہ چراغ اگر چہار دیواری میں جلایا جائے تب بھی اجالا ہوگا۔ چراغ جلانے والا اگر جھوپڑی میں جلائے تب بھی اجالا ہوگا، اور اگر شیش محلوں میں، درباروں میں جلایا جائے تب بھی اسے اجالا ملے گا۔ اسی طرح امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب جو بھی انسان ہدایت کا متلاشی ہے، جس قوم، جس قبیلے، جس سرزمین سے، جس نسل سے بھی، جس رنگ سے بھی تعلق رکھتا ہے، اگر وہ ہدایت کا متلاشی ہے تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی چوکھٹ پر آ کر سر جھکائے، امام حسین اسے ہدایت کا نور ضرور عطا کریں گے۔ اپنا ہو یا پرایا ہو، غیر ہو یا اجنبی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہاں کوئی قید و پابندی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آج ہر زبان میں لیا جاتا ہے، پوری دنیا میں لیا جاتا ہے۔ ہر قوم امام حسین کا نام لیتی ہے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں تعزیہ رکھا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کسی قوم، قبیلے سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ ہر اس انسان سے مخصوص ہیں جس کے سینے میں انسانیت کا دھڑکتا ہوا دل پایا جاتا ہے۔ اور امام حسین آج بھی زندہ ہیں۔ جہاں جہاں انسانیت کچلی جا رہی ہے، جہاں جہاں بشریت کو دبایا جا رہا ہے، انسان کی اس سسکتی ہوئی آہوں کے نہا خانوں میں آج بھی امام حسین کا نام موجود ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ ناظرین، آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنے محترم اور مکرم مہمان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید سبطین عباس رضوی صاحب قبلہ، جو پوری دنیا میں پیغام امام حسین کو پہنچانے کے لیے مصروف رہتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی خزینہ اوقات سے چند گوہر اوقات ہمیں عطا کیا اور ہمارے سامنے موجود ہے۔ استقبال ہے اپنے محترم مہمان کا۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت میں تشکر و سپاس کے ساتھ تعزیت و تسلیت بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ اور تمام سامعین و ناظرین خدمت میں حقیر کا پرسہ پیش ہو، جزاکم اللہ خیر۔ الہی آمین۔ ناظرین، سفیر نجات میں ہم نے متعدد زاویوں سے گفتگو کیا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کریکٹر ہے وہ اس سفیر کا کریکٹر ہے کہ جو نجات کا سفیر ہے۔ نجات کی ضرورت بچوں کو بھی ہوتی ہے، جوانوں کو بھی ہوتی ہے، خواتین کو بھی ہوتی ہے، ضعیفوں کو بھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لشکر میں ہر طرح کا کریکٹر ہے۔ جو
یہ بھیک عطا کر رہی انسانیت کو. ضعیفوں کو اگر کچھ درس لینا ہو تو کربلا سے آ کے لے، بچوں کو لینا ہو تو یہاں سے درس لے، جوانوں کو کچھ سیکھنا ہو تو کربلا سے آ کے سیکھے. کربلا ایک مکمل کتاب ہے زندگانی بشریت کے لیے. انسان زندگی کے جس گوشے میں بھی چاہے درس اور عبرت حاصل کرنا، کتاب کربلا کو اٹھا کے اپنی فکر کے دریچوں کو وا کر کے مطالعہ کرنا شروع کر دے، انسان ضرور اس سے درس حاصل کرے گا. گزشتہ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے سفینہ نجات میں کربلا اور عبودیت کے حوالے سے، کہ کربلا میں بندگی اور عبودیت کا کس طرح سے مظاہرہ کیا گیا. آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے سفینہ نجات میں کہ کربلا عواطف اور محبتوں کا کس طرح سے مرکز ہے. ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں صرف رزم ہے، صرف بھالے ہیں، صرف تیر ہے، صرف برچیاں ہیں، بلکہ کربلا میں محبتیں بھی ہیں، کربلا میں عشق بھی ہے، کربلا میں عواطف بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا یوں مشہور ہوئی ہے کہ کربلا کسی جنگ اور معرکے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک درس گاہ کا نام ہے. آئیے سفینہ نجات میں آج دیکھتے ہیں کربلا عواطف اور محبت کا مرکز کس طرح سے. قبلہ، کربلا میں عواطف اور محبت کے پہلوؤں کو کس طرح سے حکیم کتاب کربلا نے اجاگر کیا ہے، ہم کیا اس عواطف اور محبت کے پہلو سے اخذ کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الانجبین. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وصفینۃ النجات. امام حسین علیہ السلام کے لیے حضور سرور کائنات نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا اور تمام مقامات سے گزر کر آخری مقام پہ پہنچا جہاں عبد و معبود کے درمیان صرف اور صرف کمان کے 2 سروں کا فاصلہ رہ گیا تھا، جس کو قاب قوسین و ادنیٰ کہتے ہیں، وہاں میں جب میں نے سر اٹھایا تو میں نے سرادقات عرش پر، یعنی عرش کے ستون پر یہ لکھا دیکھا کہ ان اللہ احب من احب حسین. اس کے بعد حسین چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات. سفینہ نجات اس لیے امام حسین کو کہا گیا. دیکھیں حدیث کے بہت سے پہلو ہیں، صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کروں جی. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب سمندروں میں، دریاؤں میں کشتیاں غرق ہوتی ہیں، ڈوبتی ہیں، اور لوگ ٹوٹی ہوئی کشتیوں میں ادھر ادھر بکھرے رہتے ہیں، جی. اور ایک طرف سے اندھیرا، تاریکی، کچھ نظر نہیں آتا، سمندر کے شور کی وجہ سے کسی کی فریاد بھی کان میں نہیں آتی، تو جو نجات کے لیے کشتیاں جاتی ہیں، جو ریسکیو ٹیم ہوتی ہے، ان کے پاس بہت بڑی سرچ لائٹ ہوتی ہے، اور اس سے وہ ہر طرف دیکھتے ہیں کہ کون ڈوب رہا ہے، کون کسی تختے پر ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو کشتی میں لے آتے ہیں. تو اس چراغ کی مدد سے جو ہے، اس روشنی کی مدد سے ان کو نجات دیتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ چراغ ہدایت نہیں ہے، معمولی سرچ لائٹ ہے. جی. امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت ہیں. واہ. یعنی جہاں بھی کوئی ہدایت کا ضرورت مند ہے، متلاشی ہے، جہاں بھی گمراہی و تاریکی ہے، جی. وہاں امام حسین علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں، واہ. اور ڈوبنے والوں کو، ہاتھ پیر مارنے والوں کو، مدد تلاش کرنے والوں کو آپ اس چراغ کے ذریعے سے تلاش کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے بچا لیتے ہیں. اب لہذا امام حسین علیہ السلام کو سفینہ نجات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ تنہا اس دنیا میں تنہا جو شے انسان کو نجات دے سکتی ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام.
امام حسین علیہ السلام آج کی دنیا میں، پوری دنیا میں فیملی نظام ڈسٹروائے ہو گیا ہے، ایسا درہم برہم ہو گیا، محبتیں ختم ہو گئی ہیں، بھائی بھائی سے مال کے لیے لڑ رہا ہے، جی اعزا و اقارب ایک دوسرے کے لیے درندے بن گئے ہیں، ایک دوسرے کو حطام دنیا کے لیے نوچ رہے ہیں، بھگوڑ رہے ہیں، قتل و غارت، اختلاف، قطع رحم، یہ تمام چیزیں آپ دنیا میں آج جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے الیکٹرانک سسٹم اور کمیونیکیشن میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، ویسے ویسے کیا ہو رہا ہے، انسان سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ ایک موبائل آپ دیکھیں نا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں 1500 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 3 دن 2 دن ایک ساتھ ہوتے ہیں ٹرین میں، لیکن ایک دوسرے کا نام تک نہیں جانتے۔ جی کیوں؟ اس لیے ان کے سامنے ایک ڈبیا رکھی ہے، ایک ڈیوائس ہے جس کو آپ موبائل کہتے ہیں، اس کو جو کچھ بھی چاہیے اس کے اندر ہے۔ جی اب کیا ہوئے، انسان جو ہے اس کی سوشل لائف ختم ہو گئی ہے، اور دن بدن انسان کا معنی جو انس ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک چراغ ہدایت بھی ہیں، سفینہ نجات۔ بے شک، جو کربلا پیش کی انہوں نے، وہ انسانی رشتوں اور عواطف کی معراج ہے۔ واہ واہ واہ، ہم نے کم دیکھا کہ بیٹل فیلڈ میں، میدان جنگ میں مثلا محبت کی جگہ ہو، عشق کی جگہ ہو، چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ ہو، ایک دوسرے کی رعایت کی جگہ ہو، نہیں، تلوار چلتی ہے، کچھ چلانے والے ہیں، کچھ چلنے والے۔ بالاخره آپ دیکھیں سینکڑوں فلمیں دنیا میں موجود، آپ دیکھیں الگ الگ ملکوں کی جنگوں میں، آپ دیکھیں کہاں اس کی جگہ ہے۔ ایک پہاڑ سے انہوں نے دیکھا ہو، حملہ کیا، دوڑے ہو، جس نے مار دیا وہ کامیاب ہے، اور جو مارا گیا اس کو کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ درد ہے، زخم ہے، آپ دیکھیں۔ لیکن کربلا ایک عجیب معرکہ ہے کہ باقی عرفان اور عبادت و شجاعت و ان سارے، صرف آج میں عواطف سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یعنی قلبی احساسات، پیار، محبت، رشتوں کے اندر۔ اب آپ کربلا میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا مجاہد بچہ بھی اگر جانا چاہتا ہے تو امام سے اجازت لے کے جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام اس کو اجازت، جب معلوم ہے کہ جنگ ہے، ناگزیر ہے، لیکن امام علیہ السلام اس کو کسی حد الامکان روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جی ہاں، اور جب وہ نہیں رکتا ہے تو پھر اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کی پیشانی چومتے ہیں۔ خود کمانڈر جو ہے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں، حتیٰ بعض شہداء کے لیے دیکھا گیا کہ ان کی مثلا رکاب چھوٹی تھی تو بڑی تھی، تو رکاب کو کاٹ کے اس کو بنایا، جی ہاں، بٹھایا جی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ منظر کہاں پیش آئے گا، ایک معمولی انسان بالاخره جس نے اذیت کیا، بعد میں اسے توبہ کیا، اس سے پہلے جو ہے آپ اس کے بیٹے کے جنازے پہ پہنچ گئے۔ کیا پڑی تھی امام حسین، جانا نہ جانا، وہ جی شرمسار تھا۔ امام قلب لشکر میں کھڑے رہتے، پھر کے بچے کا جنازہ لے آتے، امام کہتے خدا تجھے جزائے خیر دے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہور خود کمانڈر تھا، ہور اپنے بیٹے کے جنازے پہنچتا ہے، امام علیہ السلام کب پہنچے، کیسے پہنچے، کوئی تمہارے پاس تو ہے جی نہیں، پہنچے اور آپ نے اس کا سر جو ہے فرزند ہور کا اپنے آغوش میں لے لیا، اور اس کے چہرے سے خون اور خاک پوچھنے لگے۔ ہور آیا تھا کہ آقا یہ غلام زیادہ ہے، اس کا سر، انہوں نے فرمایا نہیں یہ زخمی، آقا ہٹیے، مجھے اسے گود میں لے لینے دیجیے۔ آپ نے فرمایا تم بوڑھے آدمی ہو، یہ جوان ہے، اچھا نہیں ہے، بوڑھے آدمی ہے، بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ گودی میں لے، اچھا نہیں۔ جی، اب دیکھیں امام، کوئی بھی صحابی ہے، جون خادم و غلام گھوڑے سے گرتا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ پہنچے امام حسین اس کے سرانے پہنچ جاتے ہیں، اور اس کا سر اپنی آغوش کو کہتا ہے یمنا رسول اللہ انا عبد زنجی مملوک، میں آپ کا زرخرید غلام ہوں، آپ یہ احترام دے رہے ہیں۔ فرمایا لا انت عبد اللہ، تو بندے خدا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں جون آتا ہے، آنے کے بعد غلام ہے،
آنے کے بعد عرض کرتے ابن رسول اللہ حسبی مشؤوم نسبی مذعوم اللہ اکبر، اللہ اکبر، وجسمی اسود وعرقی منتن، اللہ اکبر، میں کون ہوں نہیں معلوم، میرے باپ دادا کہاں سے آئے ہیں کون نہیں جانتا، جو غلام تھا۔ اس کے بعد میرا بدن سیاہ ہے، میں نیگرو ہوں۔ اس کے بعد میرے بدن سے نکلا ہوا پسینہ جو ہے اس میں ذرا سا بو ہے۔ ابن رسول اللہ اگر آپ کے خون سے میرا خون مل جائے گا تو خدا بند عالم میرے سیاہ بدن کو روشن کر دے گا اور میرے بدن سے نکلے ہوئے پسینے کو جو ہے خوشبو کر دے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم پالنے والے اس کے بدن کو بہترین خوشبو نواز اور اس کے جسم سے سیاہی کو دور فرما۔ واہ واہ، شام غریبان میں لوگوں نے خبر دی کہ ایک گوشے سے روشنی اٹھ رہی ہے اور عجیب خوشبو ہے۔ آپ نے امام سجاد نے فرمایا کہ وہ جون ہے میرے باپ کی دعا کا اثر۔ اللہ، خواب تھے یہ عواطف ہے عام لوگوں سے، اپنے تمام لشکر کے کمانڈروں سے ایک ایک کو میدان میں جا کر اس کا جنازہ لا کر اس کی خواہشات اور حاجات کو پوچھ کر امام حسین یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جنگ صرف قتل و غارت کا نام نہیں ہے، جنگ ہمیشہ دشمنی سے ہوتی ہے، دشمن سے نہیں ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، اور اس کے بعد آپ کمانڈر یا ہمیشہ اوپر سے نیچے نہ دیکھیں بلکہ نیچے بیٹھ کر اوپر نظر ڈالیں کہ کس کو آپ کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کربلا میں عواطف عجیب ہے۔ مادر وہب عیسائی تھی، امام علیہ السلام کے برکت سے مسلمان ہوئی اور اس کے بعد وہب بھی اسلام لے آئے۔ جب وہب کی زوجہ، آپ دیکھیں کہ وہ ایک عیسائی خاندان، ان کو کیا معلوم امام حسین کون ہے، زوجہ نے وہب سے کہا کہ ایسا ہے کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گی میدان میں مگر یہ کہ آپ مجھے آقا کے پاس لے چلیے۔ دیکھیں تو آقا کے پاس جائے گی، کہاں وہ آقا ہے، فرزند رسول ہے، کوئی بادشاہ تو ہے نہیں، فرزند نبی زادے ہیں، لے جا۔ حضرت کی خدمت میں لے آئی، یعنی انہوں نے کہا ابن رسول اللہ یہ مجھے آپ کے پاس لے آئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ آقا سے کہیے کہ آپ کی شہادت کے بعد مجھے اپنے اہل حرم کے خیمے میں لے آئیں، اللہ، کیوں آپ نبی زادہ ہیں، آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی تازیانے نہیں چلائے گا، کوئی گزن نہیں پہنچے گی، لہذا پردہ محفوظ رہے گا۔ تو وہب نے کہا آقا میں تو نہیں کہہ سکتا۔ اب امام نے سر جھکا لیا۔ وہب نے اپنی زوجہ سے کہا تم نے ایسی بات کیوں امام سے کہی؟ امام نے کہا لا حرج بہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علی ظاہر جو عرض کیا، کہا کہ اے خدا کی کنیز، سب سے پہلے جس کے سر سے چادر چھنے گی، سب سے پہلے جس کو تازیانے لگیں گے وہ میرے اہل حرم۔ اللہ اکبر، یہ مرکز دیکھیں امام جب وہب کی شہادت ہو گئی تو امام علیہ السلام وہب کا جنازہ اٹھا کے لے آئے اور وہب کا سر بھی ظالموں نے کاٹ لیا تھا، وہ بھی امام لے آئے اور جنازہ رکھنے کے بعد سر جھکا لیا۔ اب وہب کی ماں نے جو ہے منہ پہ منہ رکھا، فرمایا بیض اللہ وجہک یا بنیہ اللہ، کما بیضت وجہی عند فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اے میرے لال خدا تیرے چہرے کو سفید ہے سفید تر فرمائے، تو نے مجھے آج بی بی زہرا کے سامنے سرخرو فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد لبوں پہ منہ رکھ کے کہتی ہے کہ 40 سال میں نے بیوگی کی ہے تاکہ تجھے بڑا کر سکوں، لیکن ایہن لی انت قتلت وانا موجود بعد الحی، بیٹا لیکن یہ بوڑھی ماں زندہ ہے اور تو مارا گیا۔ کہتے ہیں اس عورت نے اچانک سسکیوں کی آواز سنی، فرفعت راسها، سر اٹھایا، کیا دیکھا کہ امام علیہ السلام سر جھکائے ہوئے ہیں اور امام کے چہرے کا رنگ بالاخره کریم ابن کریم ہے، کبھی کسی سے مدد نہیں لی، ہمیشہ حسین دینا جانتے ہیں لینا نہیں جانتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آقا کا سر جھکا جا رہا ہے کہ ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بچے سے گفتگو کر رہی، سر اٹھایا اور میدان میں پھینک دیا، فرمایا جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے ہم واپس نہیں لیتے۔ فرزند رسول خدا آپ میرے لیے چشمہ ہدایت ہے، ایک وہب کیا 1000 وہب ہوتا تو میں آپ کی رکاب میں اسے قربان کر دیتا۔
یہ دیکھیں یہ عواطف آپ کو کہاں ملیں گے؟ جی اول شہادت سے لے کر آخری شہادت تک ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اپنے ایک ایک فرد کے ساتھ اس طرح آپ کو لگے جیسے اس سے زیادہ قریبی انسان امام سے ہے اللہ نہیں۔ اکبر، ہر گھوڑے سے گرا، اس کی پیشانی پہ تیر لگا ہوا تھا، خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جیب میں ہاتھ ڈالا، رومال نکالا، اس کو چومنے کے بعد رومال کو جو ہے اعلی ظاہر روایتوں میں آنکھوں سے لگایا اور اس کی ہر کی پیشانی پہ باندھنے لگے۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ کیسا رومال ہے؟ فرمایا یہ رومال میری ماں فاطمہ زہرا نے اللہ اکبر، آمادہ کیا تھا۔ کہا فرزند رسول 10 باف حضرت بی بی زہرا کے ہاتھوں کا تیار شدہ رومال مجھ جیسے غلام اور حقیر کی پیشانی پر، امام نے فرمایا خون تمہارا نہیں رک رہا ہے، اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ عواطف ہے۔ جی اب دیکھیں یہ اب جب یہ رشتہ اب جب دوستوں سے، مددگاروں سے، ساتھیوں کے اوپر بڑھا، اب دیکھیں حبیب ابن مظاہر آخری وقت میں زہیر ابن قین سے کہہ رہے ہیں، یا زہیر ابن قین حبیب ابن مظاہر سے کہہ رہے ہیں کوئی وصیت ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام حبیب کا سر گود میں لیے ہوئے فرماتے ہیں رحم اللہ علیک یا حبیب، اے حبیب خدا تم پر رحمت نازل فرمائے، تم اہل عبادت تھے، حق کے دوستی تم نے ادا کیا۔ حبیب نے آنکھ کھولی، فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم چند دقیقے کے بعد شہید ہو جاؤ گے زہیر، لیکن اگر میں وصیت کروں اوصی کا بہذا القریب، اللہ اکبر، اس اکیلے انسان کا خیال رکھنا، یہ وقت کا امام ہے، حالات کے دھارے میں گرفتار۔ اب دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سگے بھائی ہیں آپس میں، اور جب بیٹوں تک آئے، بھتیجوں تک آئے، قاسم سے ودا کتنی سخت ہوئی، اون و محمد سے ودا، علی اکبر سے ودا۔ کیوں؟ امام حسین صاحب جانتے ہیں کہ انسان کی بنیاد محبت اور رشتوں کے احترام اور پیار کے اوپر ہے۔ جس دن انسانوں کے درمیان سے محبت اور رشتہ اور پیار، جس کو صلہ رحم کہتے ہیں، اٹھ جائے گا، اس دن دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے گی، اور ساری دنیا کو کہے اگر نجات پانی ہے تو ان رشتوں کو زندہ رکھو۔ اور عزیزو آپ دیکھیں کہ حضرت اللہ ظاہر مجھے یہ لفظ ادا کرنے کی جرات نہیں ہے، میں کہوں کہ یہ لفظ جو سوتیلے کی لفظ ہے یہ میں استعمال نہیں کر سکتا۔ مثلا امام حسن، امام حسین اور امام حضرت عباس علیہ السلام الگ الگ ماؤں سے تھے۔ جی اردو کی یہ لفظ ناقص ہے سوتیلا، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو بتایا نہ جائے تو انسان کو لگے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا چھوٹا بھائی عباس ہیں، اور عباس علیہ السلام اتنے زیادہ وابستہ ہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ سائے کے جیسے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ امام حسین بھی عباس علیہ السلام کے اتنے مانوس ہیں کہ حضر میں، سفر میں، زیارتوں میں، حج میں، جہاں بھی عباس ساتھ ساتھ میں۔ روایتوں میں ہے کہ حسین اور عباس ایسے جیسے سورج کے ساتھ چاند ہوتا ہے، ویسے ہی عباس علیہ السلام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اچھا کربلا نے اس مسئلے کو اتنا اجاگر کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر حسین کے لیے ماتم کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے اندازہ لگایا کہ ایک ماں، نہ جانے امام میں کون سی جذب کی قوت تھی کہ بی بی اپنے بچوں کو وقتی طور پر نظر انداز فرما رہی ہیں اور حسین علیہ السلام پہ گریہ کر رہی ہیں۔ 11 محرم، آج 11 محرم ہے، تو میں ایک بات عرض کروں، ظاہر ہمارا وقت تقریباً 3 منٹ آپ کے پاس 3 منٹ، اسی میں کچھ مصائب کے ٹکڑے بھی۔ جی اسی بات کو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کو رخصت کرنے لگی تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حالات ایسے تھے کہ ایسا لگا کہ امام کو یہ احساس ہوا کہ شاید زینب گزر جائیں ہائے، یا زینب مر جائیں۔ روایتوں میں ہے کہ فوضع یدہ علی صدرہا علیہ السلام، آپ نے اپنے دست اقدس کو جسم اقدس سے زینب سلام اللہ علیہ پہ رکھا، فرمایا اللہم املأ قلبہا صبرا، پڑھنے والے میری بہن کو صبر دے دیں۔ کہتے ہیں بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے امام حسین کو سوار کیا۔ اب اس کو آپ دیکھیں نا کہ نہ اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ اکبر ہیں، نہ عباس ہیں، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو،
فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. 57 سال کا بوڑھا بھائی، 56 یا 54 سال کی بوڑھی بہن رکاب پکڑنے کے بعد کہتے ہیں ارکب بنفسی انت، ارکب بنفسی انت انا ارکبک یا اخی. میرے بھائی عباس کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ اللہ. میرے بھائی اکبر اون و محمد کو کیوں یاد؟ میں زینب موجود ہوں. کہتے ہیں نا کہ میں جب تک جوانی تھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. کہتے ہیں نا جب جیسے وقت سن انسان کا بڑھتا جاتا ہے تو کسی سیڑھی پہ چڑھنا، اس کے بعد اس پہ پیروں پہ زور دینا مشکل کام ہوتا. خصوصاً وہ انسان کہ جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو. شاید میں سوچتا تھا کیوں اتنا مشکل ہے، لیکن اب جب رکاب پہ قدم رکھا تو اللہ ظاہر مولا کے قدم لرز رہے تھے. زینب سلام اللہ علیہ نے بازو پکڑا، بھائی کو گھوڑے پہ بٹھایا. اللہ ظاہر ایسے حالات میں بستر پہ آرام کیا جاتا ہے، لیکن ابا عبداللہ کو معلوم ہے. اسی وقت حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے پکڑ لیا کہ فرمایا استسلمت للموت. بابا ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل موت کے لیے تیار ہیں. بابا مجھے مدینہ پہنچا دیجئے. فرمایا لو ترک القطع لنعما. بیٹا اگر ممکن ہوتا تو حسین اپنے نانا کے روضے پہ مجاوری کر رہا ہوتا. اب جلدی جلدی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے سوار کیا. سوار کرنے کے بعد یہ کہا کہ ماں جائے جب تک میدان میں فوج کے درمیان نہ پہنچ جاؤ مڑ مڑ کے اپنی صورت دکھاتے جاؤ. کہتے امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کو مہمیز نہیں کیا. دھیرے دھیرے حملاج کہتے ہیں دھیرے دھیرے چلے جا رہے تھے اور مڑ مڑ کے تھوڑی دور جب احساس ہوا کہ خیمے سے دور ہو گئے ہیں تو آگے بڑھے. اچانک ایک آواز آئی محلا محلا یا صحرا، آہستہ آہستہ ذرا رک کے. اب جو پلٹ کے دیکھا تو زینب سلام اللہ علیہا زمین پر گری ہوئی ہے. فنزل من فرسہ، گھوڑے سے اترے. زینب سلام اللہ علیہا کو اٹھایا. بہن اپنے کو سنبھالو. عزیزو بس میں نے تمام کیا. اس کے بعد زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کی ملاقات نہیں کی. اب جو 11 محرم آئی، بی بی سلام اللہ علیہا کو کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیا گیا، بے کجاوا اونٹ پہ بٹھایا گیا. ظالموں نے وہیں سے گزارا جہاں شہداء کے جنازہ اقدس بکھرے ہوئے تھے. روایت کہتی ہے عواطف کی معراج دیکھیں آپ. بی بی زینب سلام اللہ علیہا جیسے ہی امام حسین کے جنازے کے قریب پہنچی خود کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. اس کے بعد عزیزوں گھٹنیوں چلتی ہوئی بھائی کے قریب پہنچی. ایک نظر ڈالی، پورے بدن نیزوں سے چھلنی تھا، تلواروں کے نیچے چھپا ہوا تھا. فرمایا اے بے سر لاشے انت ابن امی الحسین، اے بے سر لاشے کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے. عزیزو زینب کے سامنے 2 عظیم عہدے تھے، ایک بہن کی کا عہدہ، ایک ماں کا عہدہ. ابھی تک زینب بہن تھی. عزیزوں اب جب فاطمہ زہرا کی ذمہ داری نبھانی چاہی تو پورے بدن پہ نظارہ حتی یک جائے بوسے بر بدن حسین. ایک بوسے کی جگہ خالی نہیں تھی کہ زینب اپنے لبوں کو رکھتی. حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فوضعت شفتہ علی حلقومہ شریف، آقا کے کٹے ہوئے گلے پہ ہونٹ رکھ دیا. اب زینب ماں کی زبان بول رہی ہے یا شقیق فوادی یا لیتنی مت قبل هذا. اے میرے جگر کے ٹکڑے حسین، کاش میں مر گئی ہوتی اور میں آپ کو اس حال میں نہ دیکھتی. ابھی تک زینب بہن تھی، اب ماں کی جگہ پہ. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تقبل اللہ منا ومنکم ومن جمیع المؤمنین والمؤمنات. ناظرین
کربلا عواطف اور محبتوں کا محور اور مرکز ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم بس یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہماری اور آپ کی اس مختصر سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائیں۔ آپ ناظرین جو اپنا وقت نکال کر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے نہایت شکر گزار ہیں۔ خدا آپ سب کی عزاداری کو قبول فرمائے، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تاکہ بہتر سے بہتر طور پر ہم حضرت سرکار سید الشہداء کے لیے عزاداری کا نذرانہ پیش کر سکیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنا نہ بھولیے گا سفیر نجات۔ خدا حافظ۔